سے نہیں بلکہ ساری انسان سے خطاب کر رہا ہے. ایک ہندو بھائی سے بھی خطاب ہے, ایک عیسائی بھائی سے بھی خطاب ہے, ایک یہودی بھائی سے بھی خطاب ہے, ایک مسلمان بھائی سے بھی خطاب ہے, ایک سکھ بھائی سے بھی خطاب ہے. زمین کی چھاتی پر جتنے انسان زندگی بسر کر رہے ہیں ان تمام سے اللہ سبحانہ خطاب کرتے فرماتے ہیں یا ایھا الناس اتقوا ربکم, اے انسانوں, اے ہندو بھائی, اے یہودی بھائی, اے عیسائی بھائی, اے مسلم بھائی, اے تمام آدم کے بچوں, یا ایھا الناس اتقوا ربکم, ڈرو اپنے پروردگار سے, ڈرو ڈرو اپنے پروردگار سے, ڈرو ڈرو اپنے رب سے, ڈرو. اپنا رب کون ہے؟ ہمارا رب کون ہے؟ انسانیت کا رب. اسی آیت میں اللہ سبحانہ آگے فرماتے ہیں ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء. فرماتے اللہ سبحانہ وتعالی اپنے رب سے ڈرو. کون ہے تمہارا رب؟ تمہارا رب وہ ہے جس نے تم کو ایک جان آدم علیہ السلام سے پیدا کیا اور اس سے اس کا جوڑا حوا علیہ السلام بنائے اور ان دونوں سے کثرت سے زمین پر مرد اور عورت پھیلا دیے. یہ ہے تمہارا رب جس نے ایک جان آدم علیہ السلام سے اس کا جوڑا بنایا, اس سے ان جوڑوں سے, ان دونوں سے, آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام دونوں میاں بیوی سے زمین پر کثرت سے مرد اور عورت پھیلا دیے. یہ ہے تمہارا رب. واتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا. اے آدم کے بچوں, واتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو اور رشتوں کو توڑنے سے ڈرو, رشتوں کو توڑنے سے ڈرو. واتقوا اللہ, بے شک اللہ جو ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا. ان اللہ کان علیکم رقیبا, بے شک اللہ تم پر نگہبان یعنی تم سب کو دیکھنے والا ہے. اللہ تعالیٰ پہلے تو ساری انسانیت کو خطاب کرتے ہیں یہاں پر. اے انسانوں, زمین پہ تم جہاں کہیں بھی رہ رہے ہو, آسٹریلیا میں رہنے والے ہو, ہندوستان میں رہنے والے ہو, پاکستان میں رہنے والے ہو, آندھرا میں رہنے والے ہو, تلنگانہ میں رہنے والے ہو, زمین پر تم جہاں بھی زندگی بسر کر رہے ہو اپنے رب سے ڈرو, اللہ سے ڈرو اور سنو, رشتوں کو مت توڑو, رشتوں کو مت توڑو. اگر تم رشتوں کو توڑنے کے لیے آگے بڑھ چکے ہو, جان رکھو تمہارے اندر سے تمہارے رب کا خوف چلے گا, اللہ کا خوف تمہارے اندر سے چلے گا. جب اللہ کا خوف تم سے چلے جاتا ہے, اپنے رب کا خوف اندر تمہارے اندر سے چلے جاتا ہے, اپنے رب سے ملاقات کا خوف تم سے چلے جاتا ہے, رب کے حساب کتاب کا پکڑ ڈر تمہارے اندر چلے جاتا ہے, رب کی پکڑ کا ڈر تمہارے اندر چلے جاتا ہے, تمہارے رب کا خوف جب تمہارے اندر چلے جاتا ہے, تم رشتوں کو توڑنے کے لیے آگے بڑھ جاتے ہو. آج انسان رشتوں کو توڑنے پہ مچا ہوا ہے. ایک انسان دوسرے انسان کا دشمن بنتا جا رہا ہے. کیوں؟ اپنے رب کا خوف ان کے دل سے اڑ چکا ہے, اپنے رب کی قیامت کی دن پکڑ سے ان کا خوف جا چکا ہے. آسٹریلیا میں ہندوستان سے جو بچے پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں ان کے اوپر جو ریسس اٹیکس ہو رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے واتقوا اللہ ان لوگوں کے اندر سے چلا گیا, اس لیے ہندوستانیوں کو بے دردی سے وہاں پر پیٹا جا رہا ہے. واتقوا اللہ ان کے اندر سے چلا گیا. آج آندھرا جو ایک تھا اور اس کو دو کرنے کے لیے لوگ کوشاں ہو چکے ہیں, کہتے ہیں کہ آندھرا الگ کر دو, تلنگانہ الگ کر دو, تم الگ ہو جاؤ, ہم الگ ہو جائیں گے. آندھرا کے لوگوں سے ہمارا کوئی رشتہ نہیں, تلنگانہ کے لوگوں سے ہمارا کوئی رشتہ نہیں. واتقوا اللہ دونوں کے دل سے اڑ چکا ہے. آج لوگ چاہتے ہیں کہ آندھرا کو ٹکڑوں میں بانٹ دیں, الگ الگ ہو جائیں, لیکن اللہ کہتا ہے یا ایھا الناس, اے انسانوں, اے آندھرا کے رہنے والوں, اے تلنگانہ کے رہنے والوں, رشتوں کو توڑنے سے ڈرو, رشتوں کو توڑنے سے ڈرو. تم سب آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہو, کیوں تم ایک دوسرے کو کاٹ کے الگ الگ کرنا چاہتے ہو؟ رشتوں کو توڑنے سے بچو, رشتوں کو توڑنے سے بچو. ایک دوسرے کے خلاف تم نفرت کیوں پیدا کرنا چاہتے ہو کہ آندھرا والا تلنگانہ میں نہ آئے, تلنگانہ والا آندھرا میں نہ آئے؟ تم یہ نفرت کی بیج کیوں بونا چاہتے ہو؟ واتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو, تو تمہارا رب ہے, اس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا ہے. آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کی تم سب اولاد ہو, ایک جان کی تم اولاد ہو. خبردار, اللہ سے ڈرو, رشتوں کو توڑنے سے بچو. نہ ہی آندھرا تلنگانہ کے رشتے, نہ ہی آسٹریلیا انڈیا کے رشتے, بلکہ آپ کے گھریلو معاملات بھی, میاں بیوی کے رشتے. جتنے گھر ایسے ہیں جو شادی ہوتی ہے لیکن کچھ ہی دن میں رشتے ٹوٹ جاتے ہیں. کیا وجہ ہے؟ جتنے دنیا میں آج تک طلاق کے کیسز ہیں,
तमाम तलाक के केसेस को आप उठा के स्टडी कीजिए, एक ही बात की आपको कमी मिलेगी कि या तो बीवी में या शौहर में या दोनों में वत्तकुल्लाह नहीं था। दोनों अपने मामलात अल्लाह के खौफ से नहीं करते थे। छोटी छोटी बात पे लड़ाई झगड़ा हो जाता था, छोटी छोटी बात पे ऊंची नीच हो जाती थी, छोटी छोटी बात पे उसको बड़ा मसला बनाकर बात जो सो इतनी बढ़ जाती है कि बात तलाक तक चली जाती है। क्यों? वत्तकुल्लाह दिलों से चला गया, अल्लाह का खौफ दिलों से चला गया, अल्लाह का डर जो था दिलों से चला गया। इसलिए छोटी छोटी बात को बड़े बड़े मुद्दे बनाकर मियां बीवी में तलाक होती चली जा रही है। अल्लाह नसीहत करता है, तुम देखो खबरदार, रिश्तों को तोड़ने से डरो, अल्लाह का खौफ करो। कोई भी मामला तुम्हारे बीच में आए, अल्लाह के खौफ से, अल्लाह की पकड़ के डर से, आखिरत में हिसाब किताब के डर से उसमें जो सो फैसले क्या करो। तुम जो सो जज्बात में आकर, तुम जो सो अपने जो सो होश आवाज खोकर फैसले मत लो, अल्लाह से डर कर हर फैसला लिया करो, अल्लाह से डर कर गुफ्तगू हो, अल्लाह से डर कर बातचीत हो। अल्लाह का खौफ जब चला जाता है, जब एक शौहर के अंदर से अल्लाह का खौफ चला जाता है तो उसको बीवी से अच्छी ऑफिस में काम करने वाली लगती है। और जब एक बीवी के अंदर बीवी से अल्लाह का खौफ चला जाता है तो उसको शौहर से अच्छी शौहर की दौलत रखती है कि कैसा इसकी दौलत को हड़पूं। वत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो, रिश्तों को तोड़ने से बचो। इसी तरह इंसानियत टुकड़ों में बटी हुई है। आंध्रा तेलंगाना अलग करना चाहते हैं लोग, ऑस्ट्रेलिया में रेसिज्म अटैक करना चाह रहे हैं लोग, शादी ब्याह में जो रिश्ते टूटते चले जा रहे हैं। उसी तरह अल्लाह ने कुरान मजीद में एक कौम को बड़ा बेहतरीन लक़ब दिया है, कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, सारी इंसानियत में मुसलमानों तुम वो बेहतरीन लोग हो जो लोगों की रहनुमाई के लिए उठाए गए हो। इंसानों में तुम वो बेहतरीन लोग हो, खैर उम्मत बनाकर जो उठाए गए हो। लोगों में अफजल तरीन मुकाम, कौमों में अफजल तरीन मुकाम, उम्मतों में अफजल तरीन मुकाम तुमको दिया गया है। लेकिन आज उम्मत मुस्लिमा का यह हाल है, वत्तकुल्लाह दिल से चला गया। छोटी छोटी बात पर, छोटे छोटे मसाइल को मौजू बनाकर आज ये उम्मत तफर्रुक़ा में पड़ चुकी है, उम्मत में दरारें आ चुकी हैं। इसकी मस्जिद में वो ना जाए, उसकी मस्जिद में वो ना जाए, वो फलां वैसा है, वो फलां वैसा है, अपने रिश्तों को तोड़ते चले जा रहे हैं। लेकिन अल्लाह ने फरमाया कि तुम वो खैर उम्मत हो जो जमीन पर बेहतरीन खैर उम्मत बनाकर इंसानों के लिए बनाए गए हो। खबरदार अपने रिश्तों को मत तोड़ो। अल्लाह सुब्हानहू फरमाते हैं, फ़इन्न हाज़िही उम्मतुकुम उम्मतों वाहिदा व अना रब्बुकुम फत्तखून, ये जो तुम्हारी उम्मत है एक ही उम्मत है, उम्मतों वाहिदा एक ही उम्मत है और मैं तुम्हारा रब हूं, मुझी से डरो। खबरदार उम्मत मुस्लिमा के लोगों, आपस में इख्तलाफात में मत पड़ो, अपने रिश्तों को मत तोड़ो। उम्मत जो बिखरती चली जा रही है, खबरदार इसको जोड़ने के लिए तुम कोशा हो जाओ, उम्मत को और बिखरने मत दो। मामूली मसाइल की वजह से तुम जो ऐसे इख्तलाफ पैदा कर रहे हो जैसा कि तुम्हारा धर्म अलग है और इनका धर्म अलग है, ऐसा नहीं। वइन्ना हाज़िही उम्मतुकुम उम्मतों वाहिदा, तुम सब एक ही उम्मत हो और तुम्हारा रब एक ही अल्लाह और तुमको अल्लाह ही से डरना है। जब तुम्हारे पास कुरान अल्लाह ने दे दिया है कि इसके जरिए अपनी जिंदगी गुजारो और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी दे दी है कि उन्होंने कुरान पर किस तरह गुजारिया है, तो इख्तलाफ की बात ही तुम्हारे अंदर कहां से आ गई? मसले की इख्तलाफ की बात ही तुम्हारे अंदर कहां से आ गई? अरे इख्तलाफ कहां से होना चाहिए? तुम्हारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक है, उनकी सुन्नत एक है, उनकी हदीस एक है, उन्होंने हमको इस कुरान मजीद पर चलना सिखा दिया है। उनकी हदीस हमारे लिए, उनकी हदीस उम्मत के लिए, उनकी सुन्नत हमारे लिए, उनकी सुन्नत उम्मत के लिए, कुरान हमारे लिए, कुरान इंसानियत के लिए और कुरान उम्मत के लिए भी। वत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो है उम्मत के लोगों, अल्लाह से डरो। मामूली मसाइल पर जो सो तुम आना पेची फतरमबाजी तलवारें तुम अपनी मियानों से निकाल लेते हो, खबरदार वत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो। तुम्हारे रिश्तों को मत तोड़ो, रिश्तों को मत तोड़ो। तुम्हारा खास रिश्ता है कि तुम जमीन पर इस वक्त खैर उम्मत बनाकर उठाए गए हो। वत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो। उम्मत मुस्लिमा, अल्लाह से डरो। उम्मत मुस्लिमा, अल्लाह से डरो। अल्लाह की रस्सी को मजबूत थाम लो। वला तफर्रखू, तफर्रखे में मत पड़ो। ये कुरान अल्लाह की रस्सी है, इस पर कैसा अमल किया जाए, प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका अपना लो, दुनिया और आखिरत में कामयाब हो जाओगे। वत्तकुल्लाह,
اللہ سے ڈرو امت، اللہ سے ڈرو، رشتوں کو مت توڑو۔ آئیے ایک مثال دیکھتے ہیں کہ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کیسا رشتوں کو مضبوط کرتے تھے، کیسا امت کے لوگوں کو جوڑ کر آپ رکھتے تھے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا دور خلافت چل رہا ہے کہ ایک دن ایک صحابی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے ملنے آپ کے گھر پر آتے ہیں، دستک دیتے ہیں، گھر کے اندر آپ کو بلایا جاتا ہے تو وہاں پر دسترخوان بچھا ہوا رہتا ہے اور کچھ بڑے بڑے معزز لوگ بھی وہاں پر ہوتے ہیں۔ یہ جو عمر رضی اللہ عنہ آئے تھے، یہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے ملاقات کے لیے آئے تھے کچھ معاملے میں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ گھر میں دسترخوان بچھا ہوا ہے، عمر رضی اللہ عنہ کونے میں بیٹھ جاتے ہیں۔ کچھ دیر کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سب کو آواز دیتے ہیں کہ لوگوں، اے میرے بھائیوں، کھانے کے لیے آ جائیے، دسترخوان لگ چکا ہے۔ سارے لوگ کھانے کے لیے اٹھ کر آ جاتے ہیں، لیکن ایک صحابی جو عمر رضی اللہ عنہ ملنے آئے تھے وہ ایک کونے ہی میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، کھانے کے لیے دسترخوان پر نہیں جاتے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ دیکھتے ہیں اور قریب جا کر پوچھتے ہیں، عمر رضی اللہ عنہ کیا بات ہے عمر، تم کھانے کے لیے نہیں آ رہے ہو حالانکہ سب لوگ کھانے کے لیے آ چکے ہیں؟ خاموشی اختیار کرتے ہیں عمر رضی اللہ عنہ۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ پوچھتے ہیں، عمر رضی اللہ عنہ کیا بات یہ تو نہیں ہے، کہیں تو اس بات کی وجہ سے تو نہیں شرما رہا ہے عمر کہ یہ جو تیرا ہاتھ جنگ میں شہید ہو چکا ہے، کٹ چکا ہے، تو کہیں اس کٹے ہوئے ہاتھ کی وجہ سے شرما تو نہیں رہا ہے کہ میں کس طرح آ کر بڑے بڑے معزز لوگوں کے سامنے اپنے کٹے ہوئے ہاتھ سے کیسا کھاؤں ہوں میں؟ کہیں تو اپنے کٹے ہوئے ہاتھ کو لے کر شرما تو نہیں رہا ہے عمر؟ عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، عمر بن خطاب امیر المومنین رضی اللہ عنہ، بات یہی ہے کہ مجھ کو میرے کٹے ہوئے ہاتھ کو لے کر شرم آ رہی ہے کہ کیسے بڑے بڑے معزز لوگوں کے سامنے آ کر میں کھاؤں۔ واتقوا اللہ، اللہ کا ڈر اور رشتوں کو جوڑنے کی بلند ترین مثال دے دیے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نہ ان کے کوئی قریب رشتہ دار تھے، ایک امتی ہے، امت کا فرد ہے عمر رضی اللہ عنہ۔ رشتے میں تو بھائی ہے کیونکہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، اور امت میں کیسا جو سو مضبوطی کرنا ہے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے سیکھیے۔ کوئی بھی رشتہ ہو، نہ کسی امت کا رشتہ، گھریلو معاملات، میاں بیوی کے رشتے ہو،